واپس تو آ رہے ہیں، لیکن اب مجھے یہ صرف خیال یہ آ رہا تھا کہ آ، ان کا استقبال کون-کون کرنے جائے گا؟ کیا وہ شخص جائے گا جس نے ان کو ٹکٹ دے کے بھیجا تھا بقول شخص سے اور دروغ برگردن راوی کہ ان کو ٹکٹ دے کے پچھلے چیف صاحب نے ان کو بھیجا تھا یہاں سے، اور وہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے اس کو بھیج دیا وہاں پہ۔ اب وہ لینے بھی جائیں اس کو، ہو سکتا ہے ٹکٹ بھی بھیجا ہو واپسی کا بھی، ہو سکتا ہے، یا پھر وہ کچھ نہ کچھ تو فیور دی یا لی ہوگی نا۔ تو اس لحاظ سے، اور خاص طور پہ وہ جو عدلیہ کے لوگ ہیں جو اس کیس کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ان کو تو ایئرپورٹ پہ ضرور جانا چاہیے پھولوں کے ہار لے کے، کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی اور آپ تو بہت ہی پاک اور پوتر تھے۔ اور خاص طور پہ ان کے ساتھ ساتھ ایک جو طبقہ جو کرپشن کے اپولوجسٹس ہیں، اور جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو اب بس وہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ضرور جانا چاہیے، خاص طور پہ جو لبرل مافیا ہے اور ڈالر خور مافیا جو ہے ان کو بھی ضرور جانا چاہیے، اور خاص طور پہ ساتھ ساتھ جو پریسٹیچیوٹس ہیں ان کو بھی ضرور جانا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ٹرم ہے جو ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ پیسے لے کے یا اس طرح کی چیزیں کر کے، مفادات لے کے اپنا قلم اور اپنی زبان بیچ دیتے ہیں، تو وہاں پہ ضرور جانا چاہیے۔ اب جنہوں نے واپسی کا ٹکٹ دیا ہے ان کو تو لازماً وہاں پہ پہنچنا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ ہوں گے۔ اب یہ ساتھ ساتھ کچھ خبروں کا ساتھ ساتھ ہم تجزیہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک اور جو آج خبر، اچھی خبر تھی، وہ یہ تھی کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل میں گئے، اور انہوں نے ارشد شریف مرحوم کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کی عیادت کی، کیونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی، تو وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو پوچھا، اور بقول شخص سے کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ قدم بوسی کی، اگر نہیں بھی کی تو ان کا جانا وہاں پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، جسے لگتا ہے کہ ان کے ہاں ایک احساس موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ ان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے جو پرانے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بڑے کنسرنڈ تھے اس بارے میں کہ یہ ان کی جو خاوند تھے وہ بھی افواج سے تھے، ان کا بیٹا بھی جو تھا افواج سے تھا، اور جو ارشد ہے، ارشد بھی اسی مشن پہ اس نے اپنی جان دی ہے، تو کیوں نہیں ان کو وہ عزت دی جا رہی جو کہ باقی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا کیا انہوں نے۔ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے پرویز الہی کو ایز سی ایم پنجاب اپنے سیٹ اپ میں لانے کے لیے جو ان کو آفر دی گئی تھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ نو مور پرویز الہی۔ اب یہ ان کا اصل میں پچھلا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ قابل اعتماد لوگ ہیں، جن کو ڈوری ہلائی جائے، جہاں سے بھی ہلائی جائے وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی صورتحال جو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس وقت نظر آ رہی ہے، یعنی 10 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو ہلنے نہیں دے رہے، اور ان کو اس طریقے سے رکھا جا رہا ہے کہ جیسے پوری کی پوری پارٹی ان کی ہے۔ اور کچھ اطلاعات کے مطابق تو یہ کچھ ان روڈز بھی بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو توڑنے کے لیے، تو یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پھر کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جو کیس ہے جو جس کے اوپر مجھے بہت کنسرن ہے، وہ ہے ایک جو کیس درج ہوا ہے عمران خان صاحب کی بیٹی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر لائی جا رہی ہیں، اور اگر وہ ایٹ دی بیہسٹ آف سم پرٹیکولر جو لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اگر ان کے بحث پہ آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آ، بہت ہی بری بات ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور سیاست میں اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس طرح کا گند اچھالنے سے بہتر ہے کہ آپ پھر گھروں کو چلے جائیں اور چھوڑ دیں اس کام کو۔ یہ چیز بالکل بند ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ جو بڑا شور و غوغا ہم سن رہے تھے، شہباز شریف صاحب نے مچایا کہ جی ان کو معافی مل گئی ہے ڈیلی میل کی طرف سے، وہ اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ڈیوڈ روز نے بھی کہہ دیا ہے کہ صرف ایک ایلیگیشن جو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ نیب نے ان کی تحقیقات نہیں کی ہیں، باقی کے سارے جو ایلیگیشنز تھے، جس میں ان کے داماد صاحب بھی تھے، وہ بھی تھے، اور جس میں سارے کا سارا پیسہ پاکستان آیا تھا، اور پاکستان سے پھر واپس جو ہے وہ کر کے وہ جس طرح وہ بھیجتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ لے گئے وہاں پہ، تو وہ سارے کے سارے سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ڈیوڈ روز نے اس کو کلیریفائی کیا ہے، اگرچہ وہ اس پیپر کے ساتھ نہیں ہے سنے، لیکن پھر بھی اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ طاقتور حلقے جو ہیں اس طرح کی چیزیں اگر کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کنسرننگ لیول پہ ہم چلا گیا سارا سلسلہ، کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا یا ہو رہا تھا پچھلے چند دن تک
کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باجوہ صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ انڈیویجول ہو سکتا ہے ان کی کچھ خار ہو سکتا ہے ان کا پرسنل کوئی وینڈیٹا ہو یا پرسنل انٹرسٹ ہو، جو کہ تھا نظر بھی آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں فیکٹ فوکس کی جو سٹوری ہے اس میں اربوں روپے کی وہ کرپشن بھی سامنے آئی ہے، ابھی صرف 2 لوگوں کی، اپنی اور اپنے بچوں کی تو ان کی نہیں آئی۔ تو یہ جو ہے صورتحال، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ جو ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، جو رجیم چینج کا معاملہ ہوا تھا، وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا، انسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں تھا۔ ابھی تک تو یہ سمجھ رہے تھے، لیکن جوں دن گزرتے جا رہے ہیں اور جوں ڈرٹی ہیری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ اعظم سواتی صاحب کا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہوں، وہ کیسز رکنے کو نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اب لوگ آہستہ آہستہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ انڈیویجول نہیں معاملہ تھا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ تھا۔ تو اگر یہ انسٹیٹیوشنل لیول تک پہنچ جاتا ہے اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو، بہت ہی زیادہ خطرناک ہو، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ جو اعتماد ہے ادارے کے اوپر، وہ ڈاواڈول ہو جائے گا، اور اسی اعتماد کے اوپر وہ جو ادارہ ہے وہ سروائیو کرتا ہے، فلرش کرتا ہے، گرو کرتا ہے۔ اگر وہ چھن گیا اس سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک تاریخ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، کہ جس میں وہ ایک اعتماد جو تھا وہ لوز کر بیٹھیں گے، اور وہ بہت ہی بری بات ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ یہی ہو کہ یہ ایک انڈیویجول کی کارستانی تھی، اس نے کسی کے ساتھ مل کے 3-4 لوگوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن ادارہ جو ہے، بحیثیت ادارہ، وہ اس کے ساتھ شامل نہیں تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ڈس اون کریں اور اوپنلی ڈس اون کریں، اور کہیں کہ جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو پروٹوکولز اور یہ جو سی او ایس کا پروٹوکول وہ لے کے جا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اپنے آپ کو اس طرح انٹروڈیوس مختلف جگہوں پہ، تو یہ چیزیں بھی بند ہونی چاہیے۔ اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ہم نہ برداشت کریں گے، نہ ہم نے کی ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا، اس تک معاملات جو ہیں وہ خراب ہی رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ نئے حافظ صاحب جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ فوراً اس کے بارے میں اپنی تمام جو ان کی کمزوریاں ہیں یا اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں، ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، وہ اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں اور کہیں جی کہ نہیں، میں نے آئی ہیو ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن، میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور نیشنل ایتھوس کیا ہے۔ سب سے ضروری بات ہے کہ قوم کیا چاہ رہی ہے اس وقت، قوم کے جو جذبات ہیں ان کا قتل جو ہے وہ اب بند ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔